سود کے 72 باب ہیں، شاخیں ہیں، اس کا کم تر درجہ، کم سے کم گناہ اگر ہم دیکھیں، پیارے نبی نے کہا آدمی اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے کے برابر۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزائیں، جس کا انجام ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کرنے والے ہیں۔ سود کی وجہ سے انسان کی نجی پرسنل زندگی، اس کی اولاد کی زندگی، خاندان پر بلکہ قوموں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ کہا لعن رسول اللہ کی لعنت ہے آکل الربا، بیاج کھانے والے پر، وموکلہ اس کو کھلانے والے پر، وکاتبہ یہ سارا مسئلہ لکھنے والے پر، وشاہدہ بیچ میں آ کے گواہ بننے والے پر، سب پہ لعنت ہے۔ اگر آپ اس کام میں خود شامل ہیں، آپ کی تھوڑی بھی مدد شامل ہے، تو پھر آپ لعنت کے مستحق ہوئے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے لائق و مناسب ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو سارے پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے شروع میں سورہ بقرہ کی 2 آیتیں پڑھی ہیں، آیت نمبر 270 پر 8 اور 270 پر 9۔
یہ آیتوں کو سامنے رکھ کے آج کے اس خطبے میں سود کا گناہ اور اس کا انجام اس عنوان پر گفتگو کرنا ہے۔ سود، اس کے الگ الگ نام لوگوں میں مشہور ہیں۔ شریعت کے حساب سے سود یا ربا کہتے ہیں کہ آدمی پیسوں کے بوتے پر پیسے حاصل کرے، یعنی آپ کسی کو قرض دیں اور بدلے میں زیادہ اصول کریں۔ آپ قرض دیتے ہوئے 10,000 دیں اور واپس لیتے ہوئے 12,000 لیں، زیادہ لیں، چاہے تھوڑا ہو زیادہ ہو، متعین کر کے جو رقم لی جاتی ہے سود کہلاتی ہے۔ اس کی تفصیل ربا النسیئہ، ربا الفضل، تفصیل گہرائی کی متلاشی ہے۔ میں آپ کے سامنے تفصیل میں جائے بغیر سود یا بیاج، اس کے دنیاوی اور اخروی، دنیا کے حساب سے اس کا نقصان کیا ہے، آخرت کے حساب سے اس کی سزا کیا ہے، میں دو سزائیں آپ کے سامنے دنیا اور آخرت کے حساب سے رکھوں گا۔ سب سے پہلے یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کو بھی حلال کیا وہ ہماری دنیا اور آخرت کو سنوارتا ہے، اور جس کام کو بھی اللہ یا اس کے رسول نے حرام کیا وہ ہماری دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ چاہے وہ کام ہمیں کتنا بھی فائدہ مند نظر آئے، لیکن اگر شریعت نے، دین نے اسے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے تو پھر ہمیں یہ ساری چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ اس سے کتنا فائدہ مل رہا ہے، بلکہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزائیں، جس کا انجام ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کرنے والے ہیں۔ سود بھی انہی گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ سود، اس کا دنیاوی پہلا نقصان یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں سود لینے والا یا سود کے بیپار میں ملوث رہنے والا، سود کا بیاج کا کھانے والا، کھلانے والا، یہ سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے مستحق ہیں۔ ان کے مال سے، ان کی زندگیوں سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 270 پر 6 میں اسی بات کو ذکر کیا اور فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقات کے ذریعے سے انسان کی زندگی میں برکت عطا کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے انسان کے مال میں برکت ہوتی ہے، مال زیادہ ہوتا ہے، اور سود سے مال ختم ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا، کہ ربا، سود سے اللہ تعالیٰ برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ بظاہر دنیا کے حساب سے ایسا لگتا ہے کہ بیاج خور کے پاس پیسہ زیادہ ہے، پیسہ زیادہ آ رہا ہے، لاکھ دے کر 1.5 لاکھ کما رہا ہے، 1.5 لاکھ جمع کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی سے برکت ایسے ختم کرتے ہیں، کئی ذریعے سے اس کی زندگیوں میں، بیماریوں کے ذریعے سے، اولاد کی نافرمانی کے ذریعے سے، فضول خرچی کے ذریعے سے، اور بہت سارے راستوں سے اللہ تعالیٰ اس کی برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے۔ تجارت جو آدمی حلال راستوں سے کرتا ہے، حلال راستوں سے کماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں، اس کی زندگی میں برکت دیتے ہیں۔ اور جو انسان حرام کے طریقوں کو اپنائے، سود اور بیاج کے ذریعے سے انسان پیسہ جمع کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے برکت، اس کے مال سے برکت جیسے ختم کرتے ہیں، وہ قرآن کا اعلان خود کافی ہے۔ دنیا کے نقصانات اگر ہم دیکھتے جائیں، قرآن و حدیث میں خود بہت زیادہ نقصانات بتائے گئے ہیں۔ ایک دوسرا نقصان اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، سود کی وجہ سے انسان کی نجی پرسنل زندگی، اس کی اولاد کی زندگی، خاندان پر، بلکہ قوموں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس کی وجہ سے قومیں تباہ اور برباد ہوتی ہیں۔
انسان تو گیا ہی گیا، بلکہ ایک انسان کے بجائے اگر کوئی قوم بھی اس میں ملوث ہو، قوم کے چند افراد بھی یہ کام کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے تباہ کرتے ہیں۔ قرآن پڑھیں۔ ہم سب جانتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ اگر برائی سے، لعنت سے، اللہ کے غیظ سے، اللہ کے غضب سے اگر کسی قوم کو یاد کیا گیا ہے تو وہ قوم یہود ہے۔ یہودیوں پر قرآن مجید میں جا بجا لعنت کی بات کہی گئی، ان پر عذابوں کی بات بتائی گئی، ان کے حق میں جو سزائیں اللہ نے اتاری اس کا ذکر آیا، اور بار بار آپ پڑھیں گے یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہے، یہودی برباد ہوں بہت ساری جگہوں پر۔ اس کی وجہ قرآن نے بیان کی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا، اللہ نے کہا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم یہود کو جو برباد کیا، یہود قوم اتنی اونچائی پر آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے عذاب کی جو مستحق بنی، اور ہر قسم کے عذابات اس قوم کے حق میں آئے، اور یہ قوم دنیا سے کیسے ملیہ میٹ ہو گئی، یہ قرآن کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ اس کی وجہ، اس کا سبب ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، اللہ نے کہا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے انہیں جن بنیادوں کی وجہ سے ہلاک کیا، وجہ یہ تھی انہوں نے سود لینا شروع کیا، بیعت کے ذریعے سے اپنے دھندے کو آگے بڑھایا۔ قرآن کہتا ہے وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ ان کی شریعت میں بھی یہ بات منع تھی، اللہ نے ان کو بھی اس بات سے منع کیا تھا کہ وہ ایسا کام نہیں کریں، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا۔ اور پھر قرآن نے آگے کہا وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کا مال باطل طریقے سے، غلط طریقے سے انہوں نے کھانا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو حلال راستہ رکھا، حلال راستوں کو چھوڑ کے حرام راستوں کو اپنائے، اور پھر اس میں بھی حرام اپنانے کے لیے ہیلے بہانے انہوں نے ڈھونڈے۔ اللہ اکبر۔ یہودیوں کی ہلاکت کے بارے میں قرآن کا ایک عجیب نقطہ یہ بیان کیا گیا، یہودیوں نے حرام تک پہنچنے کے لیے سیدھا راستہ نہیں گئے، بلکہ ہیلے بہانے، الگ الگ نئے نئے طریقے، نئے نئے بہانے، جیسے ہفتے کے دن ان پر یہ بات حرام کر دی گئی کہ وہ تجارت نہیں کریں گے، مچھلیاں نہیں پکڑیں گے، تو وہ کیا کرتے؟ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کے لیے سمندر کے پاس تو نہیں جاتے، لیکن کچھ گڑھے ایسے بنا کے رکھتے جس کے ذریعے سے آٹومیٹک مچھلیاں آ کے گر جاتی اور دوسرے دن جا کے اٹھا لیتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حرام تک سیدھا پہنچنا نہیں ہے، یہ ہیلے بہانوں کے ذریعے سے پہنچنا ہے۔ اللہ نے کہا یہی ہیلے بہانوں کے ذریعے سے حرام کھانا ان کی زندگیوں کو برباد کیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے اندر یہ حرام، سود، بیاج، وڈی، انٹرسٹ، کچھ بھی، لون، سب یہ ساری چیزیں، یہ بیاج، یہ کوئی انسان آپ کو دے، کوئی بینک دے، کوئی بھی دے، جو بھی آدمی یہ بیپار کرتا ہے، چاہے وہ کھلانے والا ہو، کھانے والا ہو، اس میں ساتھ دینے والا ہو، لکھا پٹی کرنے والا ہو، اس کے اندر جاب کرنے والا ہو، نوکری کرنے والا ہو، اللہ کے نبی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں پوری باتیں بتائی، کہا لعن رسول اللہ کی لعنت ہے آکل الربا، بیاج کھانے والے پر، وموکلہ، اس کو کھلانے والے پر، وکاتبہ، یہ سارا مسئلہ لکھنے والے پر، وشاہدیہ، بیچ میں آ کے گواہ بننے والے پر، سب پہ لعنت ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ گناہ نہیں کریں گے، آپ بس سامنے دیکھیں گے، گواہ بنیں گے، آپ کو لے جا کے آپ کا نام لکھ دیا جائے گا پیپر میں کہ انہوں گواہ ہیں، یا پھر آپ اس کے لکھا پٹی کرنے والے ہیں، آپ سود کا 1 روپیہ بھی نہیں کھائیں، لیکن اگر آپ اس کام میں خود شامل ہیں، آپ کی تھوڑی بھی مدد شامل ہے، تو پھر آپ لعنت کے مستحق ہوئے۔ رسول اللہ کی زبان سے لعنت کی بات کہی گئی، اور یہ لعنت ایسی ویسی لعنت نہیں ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ قوم یہود کی تباہی کی جو وجہ تھی، قرآن نے یہی بیان کیا کہ انہوں نے لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھایا۔
غلط طریقے سے لوگوں کا مال کھانا شروع کیا، تو لوگوں کا مال غلط طریقوں سے کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں بربادی اس طریقے سے لائی کہ پوری قوم تباہ و برباد ہوئی۔ قرآن کے ایسے نقصانات اگر ہم دیکھتے جائیں اور بہت سارے ہیں، میں نے دنیا کے 2 نقصانات آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اگر ہم آخرت کے لحاظ سے دیکھیں گے، آخرت کی عام طور پہ آخرت کی جو بھی سزائیں ہیں وہ انسان قیامت کے دن حشر و نشر ہونے کے بعد حساب و کتاب ہوگا، جہنم میں جائے گا، عذابات ہوں گے، ہم کو اتنا ہی معلوم ہے۔ لیکن سود خور کا گناہ ایسا ہے، اس کی سزا، اس کا عذاب خبر سے اٹھنے کے فوراً بعد شروع ہوتا ہے۔ ابھی حساب و کتاب نہیں ہوا، ابھی جنت و جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا، خبر سے جیسے ہی اٹھا اس کا عذاب، اس کی تکلیفیں، اس کی سزائیں شروع ہو گئیں۔ یعنی لمحہ بھر کے بھی لیے سود خور کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس کی دلیل قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 270 پر 5 میں فرمایا، اللہ نے کہا کہ سود کھانے والے کی مثال کیسے ہے؟ ایسے ہے گویا کہ شیطان نے اسے کچوکا لگا دیا ہو، شیطان نے اس کو ڈس لیا ہو۔ من المس کہا گیا، مس یعنی شیطان کے چھونے کی وجہ سے وہ کچوکا لگا دیا گیا ہو۔ اس آیت کی تفسیر اگر آپ پڑھیں گے، سورہ بقرہ کی یہ پوری آیت ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 270 پر 5، 270 پر 6، 270 پر 8 اور 270 پر 9، یہ 6 آیتیں ایک ساتھ آپ پڑھیں، اس میں ساری باتیں بتائی گئیں۔ بتانا یہ ہے، ان آیتوں کی تفسیر میں امام سعید رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا، جس کا خلاصہ ایک حدیث سے ملتا ہے۔ تفسیر کیا ہے؟ لکھا، یبعث آکل الربا مجنونا یخنخ۔ یہ اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے لکھا، اور وہی عربی کی الفاظ میں نے آپ کے سامنے لیے۔ لکھا کہ جو آدمی سود بیاج کھانے والا ہے وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ کیسے اٹھایا جائے گا؟ مجنوناً، پاگل بنا کر کے، دیوانہ، مجنون پاگل ہوگا، یخنخ، اور وہ اپنا گلا گھونٹ رہا ہوگا۔ استغفر اللہ، کس کا گلا؟ غیروں کا نہیں، اپنا گلا گھونٹ رہا ہوگا، اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ ایک اور تفسیر ہے، امام رازی مفسر قرآن ہے، ان کی تفسیر میں اگر ہم پڑھیں گے، اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے ایک اور بات یہ لکھی کہ شیطان کے کچوکے کی وجہ سے اس کی یہ جو حالت ہوگی قیامت کے دن، ایسی غضبناک حالت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سزا کے طور پہ اس کے پیٹ کو، اس کے بطن کو موٹا کریں گے، اتنا موٹا کریں گے کہ اس کے پیر اس کے وزن کو سنبھال نہیں سکیں گے، اور وہ خبر سے اٹھ کے تھوڑی دور چلنا چاہے گا، گر جائے گا۔ کیوں؟ یہ یعنی انسان اگر حد سے زیادہ موٹا ہو تو وزن نہیں سنبھال سکتا اور چل نہیں سکتا، یہ بات ہم بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کو ویسا موٹا کریں گے۔ کیوں موٹا کریں گے؟ دنیا میں لوگوں کا پیسہ ناحق کھا کھا کے پیٹ میں جو جمع کیا، اس کی سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ اس کو خبر سے اٹھنے کے فوراً بعد سزا دیں گے۔ اہل علم نے یہاں یہ بات بیان کی کہ ابھی وہ حشر کے میدان میں نہیں پہنچا ہے، ابھی اس کا حساب و کتاب، سوال و جواب شروع نہیں ہوئے ہیں۔ یہ حالت کب ہے؟ خبر سے اٹھنے کے فوراً بعد یہ حالت ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اس نے، آپ کو پتا ہے میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے بھی بیاج خوروں کو، سود کھلانے والوں کو تھوڑی دیر کے لیے بھی سکون نہیں دیا جا رہا ہے، برابر ان کو ٹارچر، عذاب ہو رہا ہے، خبر میں ہو رہا ہے، خبر سے اٹھنے کے بعد فوراً ہو رہا ہے۔ اب جہنم کے عذابات تو پوچھئے مت۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ بیاج خور دنیا میں لوگوں کو ویسی ہی تکلیف دیتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھی سکون سے نہیں چھوڑتا ہے۔ پیسہ کہاں ہے؟ ابھی کب ہے، پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اور آخرت کی جو سزائیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، یہ تو خبر کی پہلی سزا، خبر سے اٹھنے کے بعد۔ ایک دوسری سزا جو صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7407 میں بیان کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رسول اللہ کو معراج کرائی، اللہ کے نبی نے وہاں دیکھا ایک تالاب ہے، اور وہ تالاب
اس کا پانی ایسا لگ رہا ہے کہ گویا کہ وہ خون ہے۔ ایک آدمی تیر رہا ہے اور تیرتے تیرتے کنارے تک آنے کی کوشش کرتا ہے۔ کنارے پر ایک دوسرا آدمی پتھروں کو جمع کر کے رکھا ہے۔ وہ جیسے ہی تیرتے تیرتے کنارے تک آنا چاہتا ہے، ایک پتھر اٹھاتا ہے، زور سے اس کے منہ پہ مارتا ہے، اور وہ مار کھا کے پھر واپس نکل جاتا ہے۔ پھر اس میں ڈوبتا، تیرتا، مرتا، پڑتا، پھر آنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کنارے پہ بیٹھا آدمی پھر پتھروں کو اٹھاتا ہے اور پھر مار کے بھگاتا ہے۔ رسول اللہ نے جب پوچھا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ کون ہے، اللہ کے نبی نے کہا انہو آکل الربا، یہ دنیا میں بیاج سود کھانے والا تھا۔ اہل علم نے، محدثین نے اس حدیث کی شرح میں یہ بات لکھی کہ اللہ تعالیٰ اسے سزا ایسے بھی دے سکتے ہیں، کھڑا کے دے سکتے ہیں، لیکن اسے ایک خون جیسی ندی میں پھینکا جا رہا ہے۔ کیوں؟ سود خور، بیاج خور انسان غریبوں کا خون چوستا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ خون چوستا ہے، یہ بیٹھ کے کھاتا ہے، یہ پیسے دے دیتا ہے، اور محنت کرنے والا غریب مزدور صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، خون پسینہ ایک کر کے وہ خود نہیں کھا سکتا ہے بلکہ بیاج خور کو کھلاتا ہے۔ تو گویا اس کے خون پسینے کی کمائی یہ بیاج خور کھا رہا ہے، تو اسے قیامت کے دن بھی سزا ویسے ہی خون کے تالاب میں دی جائے گی۔ انسان کا گناہ دنیا میں جیسا ہوگا، وہ لوگوں کو جتنا تڑپائے گا، آخرت میں بھی اللہ اس کو ویسے ہی تڑپائیں گے اور ویسے ہی اس کو سزا ہوگی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ایسے معاملے میں ذرا بھی رحم نہیں ہوگا، ایسے معاملات میں ذرا بھی رحم انسان پہ نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس کا تعلق انسانوں سے ہے، غریبوں کی زندگی کو برباد کیے ہیں۔ آج دیکھیے میرے بھائیوں، سود، بیاج، وڈی کی وجہ سے کتنوں کی زندگیاں خراب نہیں ہو رہی ہیں۔ غریب غریب ہی ہے، مالدار مالدار سے مالدار بنتا جا رہا ہے۔ غریب محنت کر کے کما کے بھی اس کی زندگی ویسی ہی ہے۔ اور اب کس کو کہیں؟ لوگ جو ہے اپنے تھوڑی آسانی سہولت کے لیے تھوڑا بہت پیسہ، لاکھ روپے، 50,000 روپے لے لیے اور دیتے گئے۔ اور ہماری شادیوں کی بات تو پوچھئے مت، انسان شادیوں میں کھلانے کے لیے 5 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے لے لیتا ہے سود پہ، بیاج پہ، اور اب پوری زندگی محنت کرو، خود مارکیٹ میں جاؤ، کماؤ، بنڈی لگاؤ، آٹو لگاؤ، اور روزانہ جتنا آپ کمائیں گے اس کا آدھا پیسہ وہ بیاج خور کو دو۔ آپ کی زندگی سے چین و سکون گیا۔ آپ کی زندگی میں آپ محنت کر کے، محنت کما کے بھی آپ غیروں کو کھلا رہے ہیں، اور یہ سارا دھندا جو چل رہا ہے غیروں کی طرف سے ہے۔ ہمارا اسلام نے اس کے بارے میں جو باتیں بتائی ہے، صرف ایسا نہیں کہ اس کو گناہ قرار دیا، بلکہ اس سے بچنے کے راستے اللہ نے بیان کیے، اللہ کے نبی نے بیان کیے، کہا کہ حلال کمائی کماؤ، اللہ نے آپ کو جتنی طاقت دی ہے، وسعت دی ہے، اتنا ہی پیسہ اپنے اوپر خرچ کرو۔ حد سے زیادہ آرام، حد سے زیادہ عیش پرستی انسان کو اس طریقے سے گناہوں میں ملوث کرتی ہے۔ بلکہ اگر کوئی آدمی ضرورت مند ہو کے آپ کے پاس آیا، اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ آپ قرض دو، قرض حسنہ کے طور پہ دو۔ بلکہ اسلام کی سب سے بڑی تعلیم، جس سنت کو ہم نے آج ختم کر دیا ہے، بیت المال۔ بیت المال کی سنت وہ سنت ہے جس کے ذریعے سے سود کا دھندا پورا ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن ہے کہاں بیت المال؟ بیت المال کا سسٹم قائم بھی کیا گیا، ہمارے پاس لینے لگ جاتی ہیں، پیسے لاکھ روپے ہوں، 10 لاکھ روپے کے تقاضے آتے ہیں، اور پھر کریں گے بھی تو کیا کریں گے؟ اسلام نے جو بدیل اس کے سامنے رکھے، ہم اس سے کوسوں دور ہیں۔ دنیا کے جو نقصانات ہیں سب دیکھ رہے ہیں، سب کو پتہ ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ خصوصاً 2008 میں جو اکنامک کرائسس آیا، 2008 میں تقریباً امریکہ کی 53 کمپنیاں اٹھ گئیں۔ تو اس کے بعد 2 سال ایک ماہر اقتصادیات نے اپنی پوری تحقیق اس پہ کی، اور اس کے بعد یہ گواہی دینے پہ مجبور ہوا کہ یہ جو اکنامکل کرائسس آیا، اس کی بہت بڑی وجہ یہی سود ہے، بیاج ہے، بینکوں کا یہ غلط سسٹم ہے۔ اور اس کے بعد دنیا نے اسلامک بینکنگ سسٹم کو اپنانا چاہا، اور اس کے لیے بہت سارے طریقے، کوششیں کی گئی ہیں اور کی جا رہی ہیں۔ بتانا یہ ہے، اسلام کا جو نظام ہے، اسلام کا جو سسٹم ہے، وہ سسٹم ہی دنیا کو راحت دے سکتا ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کی راحت اسلام کو ماننے، اسلام کے قانون کو اپنانے میں ہے۔
اس کی گواہی غیروں نے دی ہے، اس وقت بھی دی ہے، اب بھی جو لوگ ان حالات سے گزر رہے ہیں وہ بھی گواہی دینے پہ مجبور ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مسلمان اس بارے میں کب سدھریں گے، اپنے آپ میں کب بدلاؤ لائیں گے؟ آج دیکھیں مسلمانوں میں بیاج خوروں کے بڑے بڑے دھندے ہیں اور ان کے نیچے غریب پس رہا ہے۔ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا، بنڈی لگانے والا صبح میں بنڈی لگاتا ہے، شام تک محنت کرتا ہے، 800,000 روپے کماؤ اور آدھے پونے پیسے اسی کو لے جا کے اس کے منہ میں ڈال دو۔ کیوں؟ پیسہ لیے ہیں، مجبور ہیں۔ انسان خود محنت کر کے وہ خود نہیں کھا سکتا ہے، اپنے بچوں تک نہیں کھلا سکتا ہے۔ کیوں؟ بیاج، سود کی وجہ سے۔ بچے ملوث ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے نوجوان بچے شوق پورے کرنے کے لیے، گاڑیاں، موبائل لینے کے لیے کمپنیوں سے، بینکوں سے، وہ فلاں ایپ سے جو آفرز دیتی ہے، EMI، وہ یہ سب اور اس میں ایسا لٹ رہے ہیں پوچھئے مت۔ انسان کا سکون، انسان کی دنیا اور دنیا سے بڑھ کے ہماری جو آخرت تباہ و برباد ہو رہی ہے، اس کا احساس ہمیں کب ہوگا نہیں پتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی بات بتائی اس کے بارے میں، کہا کہ سود یہ جاہلیت کا کام ہے، مسلمان کا شیوا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی جس سال حج کرے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، حج میں ہم صرف عبادت کی باتیں، ذکر کی باتیں، اللہ رسول کی باتیں، یعنی صرف عبادت کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جس سال حج کیا اور جو اپنا خطبہ دیا، حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے، ایک یادگار خطبہ، اس خطبے میں اللہ کے نبی نے یہ ذکر و اذکار، یہ عبادتوں پہ ہی توجہ نہیں دی ہے، بلکہ اپنے اس خطبے میں بھی سود کا ذکر کیا اور ایسے ببانگے دہل اللہ کے نبی نے اعلان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے سناتا ہوں، صحیح مسلم حدیث نمبر 140 پر 7، اللہ کے نبی نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، کل شیء من امر الجاہلیہ موضوع تحت قدمی ہاتیہ۔ کہا پیارے نبی نے کہ لوگوں سن لو، جاہلیت کے جتنے طریقے ہیں، جاہلیت کے جتنے رسم و رواج ہیں، جاہلیت کے جتنے کام ہیں، اسلام کے آ جانے کے بعد وہ سارے کاموں کو میں اپنے قدموں کے نیچے کھندلتا ہوں، اپنے قدموں تلے رونتا ہوں۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، وَأَمْرُ الرِّبَا مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ، اور سب سے پہلے میں یہ سود، یہ بیاج کے دھندے کو اپنے قدموں سے روننا چاہتا ہوں۔ اور خود اللہ کے نبی نے اپنے عمل کے ذریعے سے ثابت کر کے دکھایا۔ اللہ کے نبی کے خاندان میں حضرت عباس کا نام ہم جانتے ہیں، حضرت عباس نے زمانے جاہلیت کے حساب سے سود دے دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے خطبے میں ہی اعلان کیا، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُهُ رِبَ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، کہا کہ سب سے پہلا سود جسے میں ختم کرتا ہوں، جسے میں معاف کرتا ہوں، وہ میرے چچا حضرت عباس کا سود ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان کیا کہ آج تک معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے گناہ ہوا، آج کے بعد یہ سود، یہ بیاج میرے قدموں کے نیچے ہے اور اس کی حیثیت بھی یہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک صاف اعلان جاری بھی کیا۔ میرے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، سود، بیاج ایک مسلمان کی زندگی میں کبھی ہو ہی نہیں چاہیے، اور اگر ہماری زندگی میں آیا، ہماری دنیا، ہماری آخرت، ہماری عبادتیں، ہماری دعائیں، ہمارا چین، سب کچھ ختم کرے گا، سب کچھ۔ اور آپ کو تو پتہ ہی ہے، عبادتوں پہ نہ اس کا اثر ہوگا، نہ عبادتیں قبول ہوں گی۔ آج لوگ کہاں یعنی ہم یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ کس کی بات کریں، کون سے لون کی بات کریں، کون سے بیاج کی بات کریں، انسان ہر جگہ آسان راستہ دیکھ لیا ہے انسان کمانے کا۔ بیاج، جس کے پاس دولت ہے، پیاس ہے، وہ بس ایک روم بنا لیا، AC لگا لیا، بس بیاج دیتے ہو اور زندگی گزارتے جاؤ۔ اور یہاں غریب بھی کچھ کم نہیں ہے، آج کا غریب بھی کچھ کم نہیں ہے۔ جو شادی آپ آسانی سے کر سکتے، اپنے حساب سے کرنا ہے، قرضہ لا کے، بیاج پہ لا کے کرتے ہیں، انہوں بھی کیا کم نہیں ہے۔ نہ مالدار اپنی جگہ گناہ کرنے سے باز آ رہا ہے، نہ غریب ایسے کام کرنے سے پیچھے ہٹ رہا، کیا اپنا مسئلہ۔ اور انسان ایسے شوق پورا کرنے کے لیے اتنے بڑے، آپ کو پتہ ہے نا جی، سنتے اتنی باتیں ہیں، اتنی حدیثیں ہیں، اور پھر بھی ذرا بھی اثر نہیں ہے۔ اصل
میرے بھائی تھوڑا تسلی سے سکون سے تھوڑی دیر سوچو، انسان کبھی بھی یہ گناہ کو اپنے گھر والوں سے جوڑنے کو بہت ناپسند کرتا ہے، بہت ناپسند کرتا ہے، اتنا ناپسند کرتا ہے کہ کوئی اس کے گھر والوں کا نام لے کے زنا کا نام لیا انسان مارنے کو تیار ہو جاتا ہے، اتنا انسان ناپسند کرتا ہے۔ ذرا سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے کتنی مرتبہ نہیں سنی؟ الربا ثلاثة وسبعون بابا ایسرها مثل ان ينكح الرجل امہ۔ اللہ اکبر۔ سود کے 72 باب ہیں، شاخیں ہیں، اس کا کم تر درجہ، کم سے کم گناہ اگر ہم دیکھیں، پیارے نبی نے کہا مثل ان ينكح الرجل امہ، آدمی اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے کے برابر ہے۔ چھوٹا گناہ، کم گناہ، سود کے 70 پر 2 درجے اگر ہم لے لیں، کم درجہ کیا ہے؟ انسان اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے۔ یہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے، لیکن اپنی زندگی میں کر رہا ہے۔ اور افسوس کیا ہے معلوم؟ حس نہیں ہے، احساس دلوں سے اس کا گناہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ ہلکا پن اتنا ہلکے میں لے لیے ہیں۔ آپ کو ایک زانی نظر آتا ہے، لوگ اسے برا سمجھتے ہیں۔ ایک ڈاکو کو آپ ڈاکو مانتے ہیں، ایک شرابی کو شرابی مانتے ہیں، لیکن ایک بیاج خور کو معاشرے میں عزت، مالدار، نام رکھنے والا، اونچے خاندان والا۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ گناہ اتنا بڑا گناہ ہے، اس کا کم درجہ یہ ہے کہ آدمی یہ گناہ کرے۔ ہم بولنے حیا آتی ہے ایسی باتوں کو، لوگ اتنی آسانی سے کیسے کرتے ہیں؟ ذرا سوچئے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، نوجوانوں سب، کہ یہ گناہ کے بارے میں اتنی بڑی وعید، کتنی بڑی وعید، اور یہ کوئی معمولی وعیدیں نہیں ہیں۔ آپ پوری قرآن پڑھ لو، پوری قرآن میں کہیں بھی یہ گناہ کرنے والے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آ جاؤ بول کے نہیں ہے، لیکن یہ گناہ کے بارے میں ہے۔ کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، سورہ بقرہ آیت نمبر 270 پر 9 میں فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، کہ لوگو اگر سود، بیاج، وڈی، لون، انٹرسٹ اگر اس سے باز نہیں آؤں گے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کا اعلان کر دو۔ حضرت ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا قیامت کے دن باقاعدہ انسان کو کہا جائے گا، یہ لے ہتھیار، اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکل جا۔ ہے ہمت، ہے جی طاقت، ہے پاور؟ پھر یہ گناہ کرنے کی اتنی ہمت کیسے کرتے لوگ؟ اور پورے گھر کا گھر بار، بڑا باپ بھی لے رہا ہے، بیٹا بھی کھا رہا ہے، شاپ بھی چل رہا ہے، بیپار چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے، سب چل رہا ہے اس پہ۔ میرے بھائیو، اللہ کے لیے توبہ کیجئے، اللہ کے لیے توبہ کیجئے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جو آدمی اللہ کے لیے سچی توبہ اپنے دل سے کر کے یہ گناہ سے بچنا چاہے، اللہ آپ کو راستے دے گا، ضرور دے گا، انشاءاللہ ضرور دے گا۔ لیکن گناہ سے توبہ کیجئے، اور توبے کے جو راستے ہیں، اسلامک بینکنگ نندیال میں بھی آپ کے پاس ہے، خدمت کے نام سے بینک ہے، مسلمانوں کی ایک اچھی بہترین بینک ہے، آپ اس بینک سے جڑیے۔ جو بھی مسلمانوں کی جو بھی تنظیم ہو، جو بھی جماعت ہو، بیاج سے، سود سے بچانے کے لیے آپ کو جو بھی اسلامی طریقے سے جو بھی خدمتیں آپ کو پرووائڈ کرتی ہے آپ لیں، لیکن بیاج سے بچیں۔ سود، بیاج، وڈی، یہ ساری چیزیں انسان کا، اور ہم نے دیکھا ہے ایسے غریب لوگوں کو دیکھا ہے، ایک بیٹی کی شادی کر کے زندگی بھر خرچ پھر رہے ہیں، زندگی بھر۔ کیا لے بیٹی کی شادی میں لے لیے؟ ضرورت کیا ہے میرے بھائی؟ کیا اسلام نے آپ پہ اتنا دباؤ ڈالا، اتنی عالیشان؟ اور ہمارے بیاج، وڈی، آدھے بیاجاں جو ہے شادیاں دعوتاں کے واسطے ہے نہیں، ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ آدھے ہمارے وڈیاں جو ہے پورے وہ شادیاں کی وجہ سے، دعوتاں کی وجہ سے، فنکشناں کی وجہ سے ملا کیا آخر میں؟ کوئی دعائیں دی آگے، کوئی بولے ماشاءاللہ بہت بہترین دعوت دی، اللہ قبول کرے، وہ کرے؟ نہیں، ہر کوئی جاتے نام رکھے، کیا تو کھلایا اس کے منہ کو، اس کی صورت کو، ہر کوئی بڑی سے بڑی دعوت کو لے لو۔ ہم نے کسی ایک دعوت میں بھی نہیں سنا ہے، ایک دعوت میں بھی، ہر دعوت میں کچھ نہ کچھ کمی۔ 5 لوگوں کو پوچھو، 5 میں سے 4 بولے گا کہ سب اس کو بولنے والے کو ایسا نہیں چھوڑیں گے، ویسے ہے۔ اور پھر ہمارے یہ سب مسلمانوں کا مسئلہ ہے، غیر نہیں ہے، یہ مسلمان ہے، یہ بیاج میں، یہ بیپار میں، یہ پورا یہ دھندے میں ہی ہے۔
جبکہ ہمارا دین اتنا منع کر رہا ہے. تو میرے بھائیوں زیادہ اور نہیں بولنا ہے. وہ ایک حدیث کا حوالہ دینا تھا، دے دیا میں نے آپ کے سامنے. صحیح الترغیب حدیث نمبر 1850 میں اللہ کے نبی نے وہ بات بتائی کہ یہ گناہ کرنے والا کم تر درجے میں اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے والے کے برابر ہے. کبھی بھی زندگی میں خیال آنا نا بیاج سود لون کا اس کا، ایک مرتبہ یہ گناہ کو تصور کیجئے، آپ ایک قدم آگے نہیں بڑھائیں گے. بڑھا سکتے ہیں؟ نہیں بڑھائیں گے. ہے یہ گناہ ہے اتنا سخت، اتنا وعید والا. میرے بھائیوں بچیے. آپ بچنے کا ارادہ کریں گے ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو راستے کھولے گا. آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اور کئی ذریعے آپ کے لیے پیدا کرے گا. آپ ہمت تو کریں، آپ آگے تو بڑھیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے ہیں، ہم ویسے آرام پسند ہو گئے ہیں. مسئلہ ہمارے اپنے اندر ہے. تو میرے بھائیو اللہ کے لیے ایک گناہ سے توبہ کیجئے. یہ گناہ انسان کی دنیا آخرت، اپنی زندگی، اپنے بچوں کی زندگی، خاندان پہ نسلوں تک اثر چھوڑ کے جاتا ہے. نسلوں تک ہم نے دیکھا ہے ایک خاندان کا ایک آدمی کسی زمانے میں بیاج خور تھا، اس کا اثر اس کے بچوں پہ، اس کی اولاد پہ اتنا برا پڑا. آپ بھی جانتے ہیں ایسے کئی واقعات خود نندیال کے اندر ہوئے ہیں. اثر ہو یا نہ ہو، لیکن جب قرآن نے کہا کہ حرام ہے، رسول اللہ نے کہا کہ لعنت ہے، جب رسول کی زبان سے لعنت سنے بعد اور کیا تو بچا ہے سننے کے لیے؟ آپ کو کچھ بچا ہی نہیں میرے بھائیو. تو اللہ کے لیے اس گناہ سے توبہ کیجئے. انشاءاللہ اللہ آپ کی زندگی میں سکون دے گا، چین دے گا. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، حلال کے 1000 روپیے آپ کو برکت دیں گے، اس کے بجائے حرام کے لاکھوں روپیے بھی وہ برکت آپ کو نہیں دے سکتے. حلال کمائی کے 1000 روپیے سے آپ اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرے، اللہ برکت دے گا. حرام کے لاکھوں روپیے بھی کما لیں، خرچ کر لیں، نہ برکت ہوگی، نہ چین ہوگا، نہ سکون ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. دنیا تو گئی ایسی کہ ویسے. آخرت میں خبر سے اٹھنے کے فوراً بات شروع ہوگا. زیادہ دیر نہیں ہے، خبر سے اٹھنے کے فوراً بات شروع ہوگا. اس گناہ سے توبہ کیجئے اور اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جتنا ہو سکے بچائیے. جس نے معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے لیا ہے، اب ختم کر دے. آئندہ نہ لے، آئندہ اپنے آپ کو بچائے جتنا ہو سکے. 2 وقت کی روٹی کھا لے، 2 وقت کا کھانا کھا لے، لیکن سود سے بچے، بیاج سے بچیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو جن لوگوں نے انجانے کی وجہ سے یا معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے یہ گناہ میں ملوث ہیں، اے اللہ ہماری دعائیں ہیں، اے اللہ انہیں حلال راستے ان کی زندگیوں میں آسان فرما. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو حرام کمائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو سود سے، بیاج سے، لینے دینے، اس میں پڑھنے سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس میں پڑھ کے اپنی زندگیاں، اپنے گھر والوں کی زندگیاں برباد ہونے سے ہمیں بچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حلال تھوڑا ہی صحیح، وہ تھوڑی کمائی کے ذریعے سے تیری برکت کو اپنی زندگی میں لانے کے ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر ایک انسان کو، جو خاص کر کے وہ لوگ جو اس گناہ میں ملوث ہیں، اے اللہ سچے دل سے اس گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ توبہ کرنے کے بعد ان کی زندگیوں میں اپنے ذریعے سے رزق کے دروازوں کو ان کے اوپر کھول دے، ان کے اوپر آسان فرما. اے اللہ اس گناہ کے ذریعے جو لوگ اس گناہ میں ملوث تھے یا جنہوں نے یہ گناہ کیا ہے، اے اللہ آخرت کی سزا سے، جہنم کے عذابوں سے انہیں بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.